طارق مسعود کے لیے پیغام ہے کہ بعد آ جاؤ، ہم وہ بیانیاں دیں گے پھر تمہیں ہضم نہیں ہوگا. تمہارے خود مسلک کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ تم نے غلط بات کیا، تم نے حضور کی بہت بڑی بےادبی کی ہے، بعد آ جاؤ، بعد آؤ، اپنی زبانوں کو لگام دو. گلا کرتا گلے جنہوں کے پسینے مبارک دی مثل کوئی تو حضور نے بارے گلا دیتا میں کو گال کرے لکھ باری گال کٹے میں کوئی مسئلہ کوئی نہیں، لیکن ساڈے آقا والا دے بارے گل کرے گا اسی انہوں ٹوٹ کے رکھ دینا. تمہیں بہت ہی بات ہے نا، تم کر دو نا کام کرو. حضور دے بارے گل اسی برداشت نہیں کریں گے بالکل. ہاں تینوں میں کسی کا نہیں آتا تو جانا کے سامنے اگر تمہیں مفتی نہیں کرتا اپنے حضور کی ذات ہی ربی تو سارے یاد کرو، اپنے دلوں میں جھاگ مارو. فوراً سے پہلے حضور کی بارگاہ میں پہلے رجوع کر، اور پھر حضور کی بارگاہ میں رجوع کرنے کے بعد معافی مانگ، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، ورنہ پھر ہم اگلی بار. تو میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں، مجھ سے بے احتیاطی ہوئی ہے تو میں رجوع کرتا ہوں اپنے ان الفاظ سے. جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہے تو میں ان لوگوں سے معذرت بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتا ہوں، اور اپنے ان الفاظ سے میں رجوع بھی کرتا ہوں. میرا جو پہلا معذرت نامہ گیا تھا اس میں ہمارے ہی بعض اکابر کو، جن میں سر فہرست حضرت مفتی ابراہیم صاحب بھی ہے، جن کی ہدایت پر میں یہ دوبارہ معذرت نامہ ریکارڈ کروا رہا ہوں، تو ان سمیت دیگر میرے بعض اکابر کو کچھ تحفظات ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یا بنی آدم کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. اے بنی آدم تم میں سے ہر شخص سے غلطی ہو سکتی ہے، بہترین غلطی کرنے والے وہ ہے جو توبہ کر لیں. اور توبہ کے 3 ہی ارکان ہوتے ہیں کہ عوام سے معذرت کر لی جائے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی جائے، اور اپنی غلطی سے رجوع کر لیا جائے، اپنے الفاظ سے رجوع کر لیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ توبہ کے تینوں ارکان اسی طرح پورے ہوتے ہیں. ابن عمر سے پوچھا کہ فلاں جگہ کے اندر ایک شخص نے گستاخی رسول کی ہے، آپ بتائیں اس کے بارے میں فتویٰ کیا ہے. تو ابن عمر غصے میں آ گئے، کہا فتویٰ پوچھنے آگے ہو پہلے اسے قتل کیوں نہیں کیا. اور یہ بات ہمارا موقف دو ٹوک اور واضح ہے کہ گستاخ رسول واجب القتل ہے، اور اس کو بطور حد قتل کیا جائے گا، بطور تعزیر قتل نہیں کیا جائے گا. اور اگر وہ معافی مانگے بھی تو چونکہ بطور حد قتل کیا جائے گا اس کی معافی قابل قبول نہیں ہوگی. آج یہ بھی فلسفہ لوگ تلاش رہے ہیں کہ حضور نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا ہے. اپنے بیٹے کے قاتل کو کرنا معاف تیری جواں مردی کا پتہ چلے، کرنا سنت ادا. اپنے گستاخ کو معاف کرنا، دشمن کو معاف کرنا اور بات ہے، لیکن محبوب کے دشمن کو معاف کرنا اور بات ہے. دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لو، اپنے دشمن کو معاف کرنا جواں مردی ہے، اور محبوب کے دشمن کو معاف کر دینا بے غیرتی ہوا کرتی ہے. علمی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا ارتکاب کر دیا ہو تو ہم اسے معاف کریں یا نہ کریں، تو عند اللہ تو اس کی توبہ مقبول ہے، یقین اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن جو حاکم اسلام ہو، اگر بالفرض ہوتا یا قاضی ہوتا، اس پر کیا لازم تھا؟ تو ہمارے احناف یہ کہتے ہیں کہ قاضی کو چاہیے کہ اس کی توبہ قبول نہ کرے. توبہ قبول نہ کرنے کا مطلب لازم سزا کا جاری کرنا. پریکٹیکلی سولوشن کیا ہونا چاہیے؟ میں نے بارہا مختلف واقعات میں یہ سولوشن دیا ہے کہ آپ اس معاملے کو سٹیپ وائز لے کے چلیں. 4 سٹیپس کے اندر اس پورے ایشو کو ریزالو کیا جا سکتا ہے جب کبھی بھی کوئی توہین کا ایشو آئے. سٹیپ نمبر 1 یہ ہے کہ کوئی توہین مذہب کا الزام کہیں پر لگتا ہے تو اس کے اوپر جو گواہ ہوں ان کے اوپر صحیح طریقے سے جرح ہونی چاہیے. اور اگر کوئی ویڈیو ہے تو اس کا فورینسک ہونا چاہیے کہ یہ اے آئی کے تھرو تو نہیں کوئی ویڈیو بنی ہوئی. آپ کے پڑوسی ملک انڈیا میں حالیہ الیکشنز کے دوران اتنی بڑی سیلیبریٹیز کی اے آئی کے ذریعے ویڈیو جنریٹ کروا دی ہیں، پھر ان بیچاروں نے آگے کلیریفیکیشن دی ہے. یہ نہ ہو کسی کو بدنام کرنے کے لیے اے آئی کے تھرو اس کی ویڈیو بنا دی ہو توہین مذہب کا الزام لگانے کے لیے. تو سب سے پہلے اس کو انشور کرنا ضروری ہے کہ یہ محض الزام ہے یا یہ اسی طریقے سے ہوا ہے. اور سٹیپ نمبر 2 میں اگر یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے کہ اسی طریقے سے ہے تو ایک میڈیکل بورڈ ہونا چاہیے جو یہ ڈیفائن کرے گا، اس چیز کو اسٹیبلش کرے گا کہ یہ جو بندہ حرکت کر رہا تھا گستاخی والی، اس بندے کا ذہنی توازن تو کہیں بگڑا ہوا نہیں تھا، پھر تو ظاہر ہے اس سے شریعت کا قلم تو اٹھ گیا. اور اگر اس کا ذہنی توازن درست تھا اس کے باوجود اس نے یہ بات کی تو تیسرے سٹیپ میں علماء کے پینل کے سامنے جو سنجیدہ علماء ہو اس شخص کو پیش کیا جائے اور وہ پھر ایگزامن کریں کہ یہ بندہ جو یہ بات کر رہا ہے یہ کہنا کیا چاہ رہا تھا. آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو کوئی چیز نہیں اس کی کاٹ لی گئی، یا اسے بات سمجھنے میں بھی غلطی لگی ہے. اور اگر یہ بھی اسٹیبلش ہو جائے کہ واقعی اس نے گستاخی کی ہے پھر وہ علماء کا پینل اس کے اوپر توبہ پیش کرے کہ بھائی اس کی سزا 295C میں یہ ہے، تم پر ہم توبہ پیش کرتے ہیں. اگر وہ توبہ کر لے تو چیپٹر کو کلوز کر دیا جائے، اور اگر توبہ پر وہ آمادہ نہیں ہوتا، ضد اور ہردرمی پر اڑا ہوا ہے، تو پھر فساد فی الارض کی سزا جو ہے آیت محاربہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 کے تحت اس میں قتل بھی کیا جا سکتا ہے، سولی بھی دیا جا سکتا ہے، مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں بھی کاٹے جا سکتے ہیں، اسے ملک بدر بھی کیا جا سکتا ہے. اس میں سے کوئی سزا اس کے اوپر
जो कोर्ट फैसला करे वो हो, लेकिन जाके वो चौथे स्टेप में, पहले ये 3 स्टेप तय किए जाए। मेरा ख्याल है 3 स्टेप तक ये सारे के सारे गुस्ताखी के इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। बाकी उस पे जो कानून चलना चाहिए था, उसे कोर्ट से सजा होनी चाहिए थी, वो बिल्कुल हम उसमें साथ हैं। जो एक कानून है उसे फॉलो करें, लेकिन उसमें जो मैंने 4 स्टेप बताए उन तरीकों से, और तौबा की शिक भी उसमें होनी चाहिए। तौबा का दरवाजा कोई नहीं बंद कर सकता, ज़हन में रखिएगा। जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, मौत के गड़गड़े से पहले पहले तौबा कबूल है। बिल्कुल। और सूरतुल फुरकान में आया कि अगर कोई शिर्क से, कत्ले नाहक से और बदकारी से भी तौबा कर ले, ना सिर्फ उसकी तौबा कबूल होगी बल्कि अल्लाह ताला उसके गुनाहों को नेकियों से बदल देगा। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, शिर्क से बड़ा कोई गुनाह नहीं है, तो इन्हें रिसालत का गुनाह शिर्क से छोटा ही है। कत्ले नाहक से बड़ा कोई हुकूकुल इबाद में गुनाह नहीं है, बदकारी से बड़ा कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह ताला ने तीनों गुनाहों का जिक्र किया कि इससे भी कोई तौबा कर ले उसकी तौबा कबूल है। बिल्कुल। यहां मौलवियों ने अपनी तरफ से दीन को रंग दिया हुआ है और अपनी शरीयत बनाई हुई है इन्होंने। ना इन्हें दीन का पता, ना दुनिया का पता। अपने भोलपन में या अपने मकारानापन के अंदर ये इस्लाम का नुकसान ही कर रहे हैं। 295C के ऊपर हमारी सबसे बड़ी रिजर्वेशन ही ये है कि इसमें तौबा वाला एलिमेंट इन्होंने ऐड नहीं किया कि अगर किसी पर तौहीन मजहब का इल्जाम है और वो तौबा कर लेता है, फिर उसका शरई हुक्म क्या होगा। वो मौलवी कहते हैं तौबा कबूल ही नहीं उसकी। रसूल के दुश्मन को और रसूल के गुस्ताख को चंद सांसें जीने की मोहलत भी ना दी जाए, जहां मिले उसको वहां कत्ल कर दो। गुस्ताख रसूल की तौबा ही नहीं है। ये ऐसा कुफ्र है कि इस पर खुदा को उसकी तौबा भी गवारा नहीं। गुस्ताख रसूल की सजा मौत है, इससे कमतर नहीं। जमहूर अइम्मा और फुकाए किराम का मौक़िफ़ ये है कि गुस्ताख रसूल की तौबा कबूल नहीं है। किसी ने लाइल्मी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का इर्तिकाब कर दिया हो तो हम उसे मुआफ़ करें या ना करें, तो इंदल्लाह तो उसकी तौबा मकबूल है। यकीनन अल्लाह ताला तौबा कबूल फरमाने वाला है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जो हाकिम इस्लाम हो, अगर बिलफर्ज होता या काजी होता, उस पर क्या लाजिम था? तो हमारे अहनाफ ये कहते हैं कि काजी को चाहिए कि उसकी तौबा कबूल ना करे। तौबा कबूल ना करने का मतलब लाजिम सजा का जारी करना। गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन और मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन और मन सब्बा नबिय्यन। और इनका ईमान यह है कि कोई बड़ा बंदा स्टेटमेंट दे तो उसे कहते हैं कि जी ये तौबा करे, और कोई छोटा करे उसे कहते हैं इसे शहादत के दर्जे पे पहुंचा दो। आपको पता है पिछली गवर्नमेंट में इमरान खान साहब से 1-2 दफा अल्फाज के चुनाव में इशू हुआ, जिसमें गुस्ताखी वाला कोई एलिमेंट नहीं था, अल्फाज के चुनाव का फर्क था। मैंने उसके ऊपर पूरी वीडियोस उसी वक्त रिकॉर्ड करवाई थी, जिसकी वजह से हमारे पीटीआई वालों को धोखा लग गया कि मैं शायद खान साहब की पॉलिटिक्स के साथ एग्री करता हूं। वो आज भी तौहीन मजहब का इल्जाम लगेगा ना, तो मैं आज भी मजलूम के साथ खड़ा हूंगा। तो जब ये वाला इशू सामने उस वक्त आया, तो मैंने उस वक्त भी इन चीजों को एड्रेस किया था कि अल्लाह के बंदो, ये आम लोगों का काम नहीं है कि वो डिफाइन करेंगे कौन सी बात गुस्ताखी है कौन सी नहीं है। दूसरा, उलमा भी अगर करेंगे तो वो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को कह रहे थे कि ये तौबा करें, तो मैंने कहा ये क्या 2 नंबरी है, इससे तौबा डिमांड कर रहे हो। कोई गरीब आदमी कर दे उसे कहते हैं इसे सरतान से जुदा। बिल्कुल। उस वक्त के जो सिटिंग आर्मी चीफ थे उनके ऊपर इन्होंने कादियानी होने का इल्जाम लगाया। किसने? चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, थानवी रसूलुल्लाह पार्टी ने, जिनके अब्बू ने कलमे पढ़ाए हुए अपने नामों के एंडोर्स किए हैं। वो रातों रात उम्रे पर गए, फिर महफिल मिलाद उन्होंने अपने घर में करवाई और बकायदा इनके मौलवियों के साथ उन्होंने तस्वीरें अपनी जो है ना वो पब्लिकली आम की। उस वक्त वो जो हमारे भाई थे डॉक्टर आमिर लियाकत साहब रहिमहुल्लाह, अल्लाह ताला उनकी गलतियों से दरगुजर करे, वो उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट का माउथ पीस बने हुए थे। उन्होंने आके फिर दिफा करना शुरू कर दिया बोल टीवी के ऊपर और बाकी चैनल्स पे। जिस मुल्क का आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर जो ताकतवर तरीन लोग हैं, वो अपने इस्लाम का सर्टिफिकेट इन अनपढ़ मौलवियों से ले, जो बेचारे स्कूल से भागे थे तो इनके मां बाप ने इन्हें मदरसे में दाखिल करवाया था, उस मुल्क का फिर अल्लाह ही हाफिज है। बिल्कुल सही बात। और ऐसे मुल्क के अंदर फिर एक आम आदमी की जान माल का तहफ्फुज़ कौन करेगा? ये तमाशा इन लोगों ने लगाया हुआ है। जब तक हमारी स्टेट अपना किबला दुरुस्त नहीं करेगी, ये आए दिन आपको वाकयात मिलते रहेंगे। इन इश्यूज को एड्रेस करना जरूरी है और बड़ी सख्ती के साथ करना जरूरी है। ये वाकया जो अभी हुआ, इससे पहले भी कितने श्रीलंकन के कत्ल का वाकया हुआ, फिर जड़ा वाला इंसिडेंट हुआ, स्वात इंसिडेंट हुआ, लाइन है इंसिडेंट्स की एक। लेकिन अगर इन सारे मामलात को मंतकी अंजाम तक कोर्ट्स के थ्रू पहुंचाया जाए, मजबूत केस बना के, तो इन वाकयात को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। बहरहाल मैं अभी भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, जितना बड़ा हमारा आबादी का एटम बम है, 25 करोड़ की आबादी में ये वाकयात बड़े थोड़े हैं। वरना जितने इन्होंने चलते फिरते ये बारूदी सुरंगें बिछाई हुई है ना, ब्रेन वॉश बच्चों की, ये तो रोजाना दर्जनों वाकयात रिपोर्ट हो। किसी बेचारे की कॉलेज से सप्लाई आई होती है, किसी का स्कूल में दिल नहीं लग रहा होता, वो कहता ठीक है मैं अब जन्नत में जाऊंगा। यहां पर भी जितने 5 दफा मुझ पे मर्डर अटेम्प्ट हुए ना, ये 5 नालायक तरीन बच्चे थे, तंग अपनी जिंदगी से। वो फिर इस तरीके से आखिरत बनाने की कोशिश करते हैं।
آنے سے پہلے تحریریں ہوتی ہیں کہ میں پھندے کو چوم لوں گا, اور حالت یہ ہے کہ ایک رات صرف اولاد میں کاٹتے ہیں, جیل میں جاتے ہیں, اگلے دن جب ضمانت کے لیے اپلائی کرتے ہیں صحت جرم سے انکار کیا ہوتا ہے کہ ہم تو گئے ہی نہیں اکیڈمی میں. یہ ٹوٹل عشق رسول ہوتا ہے ان کا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز کے اوپر غور و تفکر کے ساتھ ایمفسائز کریں کہ وہ کس طرح کے مولویوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, وہ انہیں کیا سکھا رہے ہیں. دین کے نام کے اوپر دہشت گرد تو نہیں بنا رہے, وہ اس دہشت گردی کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں. ایون جہاد بھی جو ہو رہا ہے, سنی شیعہ کو قتل کر رہے ہیں, شیعہ سنی کو قتل کر رہے ہیں, سنی سنیوں کو قتل کر رہے ہیں. افغانستان میں دیکھ لیں, داعش کٹر اہل حدیث وہابی جماعت ہے سنی, دوسری طرف طالبان کٹر دیوبندی سنی, ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. اور یہاں بیٹھ کے جناب لوگ ہمارا خون گرما رہے ہوتے ہیں کہ جناب جہاد میں جائیں. کدھر جائیں؟ جہاد یہ کریں کہ طالبان کے ساتھ مل کے تو داعش کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کر کے اہل حدیثوں کو قتل کر دیں, اور ان کے ساتھ اہل حدیث مل کے طالبان کے اوپر حملہ کر کے انہیں مار دیں. یہ ٹوٹل توڑا جہاد. لو سامو آیتاں پڑھ دو جہاد دیا. وہ جہاد تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کو وحی کی تائید کے ساتھ, اور یہ شیطان کی تائید کے ساتھ تمہارا جہاد ہو رہا ہے مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے. مسلمانوں کی زندگی تم لوگوں نے مشکل بنائی ہوئی ہے. اب تو لوگ ڈرتے ہیں مسجدوں میں بچے بھیجتے ہوئے کہ یار وہاں پہ کوئی ریڈیکل نہ بنا دے, ہمارے بچوں کو شدت پسند نہ بنا دے. بچوں کو بس مسجد میں نماز کی حد تک رکھیں, سیدھی سی بات ہے, اور ان مساجد میں جا کے جمعے پڑھیں جہاں پہ آپ کو کوئی دین سکھایا جاتا ہے. اور مولویوں کے ساتھ بالکل نہ کسی مذہبی جماعت کے ساتھ جو اس قسم کی ہیں, اچھی تنظیمیں بھی ہیں جیسا تبلیغی جماعت ہے, ماڈریٹ جماعت ہے, ان کو میں ایکسکلوڈ کر رہا ہوں اس میں سے. اس طرح کی ریڈیکل جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بالکل اٹھنا بیٹھنا بچوں کا بند کریں. نہ بچوں کے دوستوں میں ایسا کوئی ہونا چاہیے جو اس قسم کا, یہ جاہل ہیں, ان کو دین کا بھی علم نہیں ہے, ان کے بڑوں کو نہیں ہے. تو صلو علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین.